صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے سنبھلے نہ تھے کہ اسلامی ریاست خطرات میں گر گئی۔ کئی نبوت کے جھوٹے دار اپنی اپنی جھوٹی نبوتوں کا ڈنڈورا پیٹ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگے، اور کئی مرکز خلافت کو کمزور کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ کئی مرکز خلافت پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں۔ ان مشکل حالات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل بیٹھ جاتا، کیونکہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسی طرح انہوں نے ایک کے بعد اسلام کو خیر آباد کہنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلیرانہ انداز نے طوفان کا رخ موڑ دیا اور فتوحات اسلامیہ کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اس موقع پر آپ نے لشکر اسامہ کو قیصر روم کے خلاف جہاد پر بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ اگر تم نہ نکلے تو میں اکیلا نکلوں، اور اگر تم جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری پرواہ نہ کرنا، اگرچہ یثرب کے بیریے مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ آپ کی اس تقریر پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اسی تیاری کے دوران ایک نقاب پوش خاتون سالار لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے سپہ سالار، میں اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کا شوہر کون سے دستے میں موجود ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ وہ شہدائے کرام کے دستے میں رہتا ہے۔ غزوہ موطا میں آپ کے باپ زید بن حارثہ کے ہمراہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر حیرت ہوئی۔ اے اللہ کی نیک بندی، تو مجھ سے میری طاقت سے زیادہ مطالبہ کر رہی ہو، میں کس طرح تیری ملاقات تیرے شوہر سے کروا سکتا ہوں؟ اے سپہ سالار، یہ بات آپ کے بس میں ہے، آپ مجھے اپنے لشکر میں قبول فرمائیں۔ ممکن ہے کہ میرا رب مجھے شہدائے کرام میں لکھ لے اور میں آخرت کے دن اپنے شوہر سے مل جاؤں۔ اللہ کی بندی، اللہ تیری وفاداری اور شجاعت میں برکت فرمائے، تو گھر چلی جا کیونکہ ہمارے پاس کافی لشکر ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنے سر سے سکاف اٹھا کر 2 طویل منڈیاں کاٹ کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیں اور بولیں، لو یہ منڈیاں اور ان سے اپنے گھوڑے کی رسی بنا لو، کل آپ کو میری شجاعت کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا، چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے دیں تاکہ میں شہید ہو کر اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے اور فرمایا، لڑکے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، گھر چلا جا اور جب تو جوان ہو جائے تو میرے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے۔ لڑکے نے فوری جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک کے نام پہ بھیجا ہے، لہٰذا اب وہی مجھے قبول کر سکتا ہے یا واپس لوٹا سکتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تعجب کے آثار پیدا ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تو کس کے بیٹے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو گھوڑے کی رسی کے لیے اپنے سر کی مڈیاں دی تھیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھے، اچھا تم اس ذات الاقلال کے بیٹے ہو جس کا شوہر جنگ موطا میں شہید ہوا تھا؟ تو لڑکا بولا، ہاں میں اسی کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ بچے کے زور دینے پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لشکر میں شامل کر کے اپنے پیچھے پیچھے رہنے کی ہدایت کی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ فرما دیا تو ایک دن کی مسافت پر لشکر اسلام کی دائیں پلٹن کے کمانڈر نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش مجاہد تلوار تھامے اپنے سیاہی مائل گھوڑے پر سوار لشکر اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ کوئی قاصد ہوگا جو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام لا رہا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ وہ شاہ سوار وہی ذات الاقال ہے جو درجہ شہادت پانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے سمجھایا اور واپس گھر جانے کی تلقین کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ نے شرط عائد کر دی کہ وہ لشکر اسلام کے آخر میں رہے گی، لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اور خاتون نے مجاہدین سے آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔
جب کوئی بس نہ چلا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ سپہ سالاری کے گن سکھا دیے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکے۔ جب اطمینان حاصل کر لیا تو اسے قتال میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جنگ شروع ہوئی تو ذات الاقال نے شجاعت اور بہادری کے ساتھ داستانیں رقم کر دیں۔ اس نے اپنی تلوار سے کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ مجاہدین اسلام جب بھی کسی کافر کا سر تن سے جدا ہوتا تو دیکھتے تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرتے اور خود بھی بڑھ چڑھ کر کفار پر حملہ کرتے۔ دوسرے دن لڑائی کے بعد مجاہدین اسلام ذرا آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کے احوال کا جائزہ لینے کے لیے گشت شروع کر دی۔ انہوں نے ذات الاقال کے بیٹے کو سویا ہوا دیکھا تو اس کے پاس جا کر اسے جگایا۔ بچہ جاگا اور بولا، چچا جان کاش آپ مجھے نہ جگاتے، میں شہیدوں کے جلوں میں اپنے باپ کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میرے بیٹے اللہ کی قسم تو ہونہار اور مخلص بچہ ہے۔ چنانچہ یہ بچہ بھی جنگجو مردوں کے صفوں میں شامل ہونے پر اصرار کرنے لگا۔ جب اس نے آپ کو مجبور کر دیا تو آپ نے اسے مختصر فنون سکھا دیے تاکہ یہ اپنی جان بچا سکے اور اس کو اجازت دے دی کہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بچہ دشمنان اسلام کی گردنیں کاٹتا ہوا بھاگتا چلا گیا۔ دشمن کے تیر نے اسے درجہ شہادت پر پہنچا دیا۔ اس موقع پر اس کی ماں کسی کافر کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو اس نے اس دشمن کا سر اڑا دیا تو فوراً لپکتی ہوئی اپنے بچے کی طرف بھاگی اور اپنے بچے کو اٹھایا اور اس کو خیمے میں لے آئی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ان قربانی کی بدولت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فتح اور کامیاب لوٹا۔ اس کے آگے آگے ذات الاقال بھی تھی جس نے اپنے شوہر اور بیٹے کی قربانی دی تھی۔ جس قوم میں اس خاتون جیسے خواتین اور اس شیر دل جیسے بیٹے ہوں، انہیں کفار ہرا نہیں سکتے اور نہ ہی زیر کر سکتے ہیں۔